نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. عزت کے لائق سامعین، ناظرین، ارباب محبت، احباب وفا، دینی دوستو، یقینی بھائیو، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی قرآن حکیم فرقان مجید کے فہم میں کچھ کہنے کی توفیق عطا فرما دے. آج جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں بنیادی طور پر دعوت دی گئی ہے کہ اسلام دین واصب ہے، دین حق ہے. وہ لوگ جو اس دین کو چھوڑ کر کنارہ کشی کرتے ہیں، وہ لوگ فطرت کے دین سے منہ موڑتے ہیں اور وہ حق سے محروم لوگ ہیں.
سچائیاں ان کا مقدر نہیں۔ بس آج ہم نے تھوڑے سے وقت میں سمجھنا یہ ہے کہ واسب دین کون سا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم جس وقت اسلام کو، سیرت طیبہ کو اور اسوہ حسنہ کو دین واسب سے تعبیر کرتا ہے تو اس کے وقی اشارات کن کن جوانب کا ہی عطا کرتے ہیں۔ ہم پر یہ بات لازم بھی ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں کہ اس دین کے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں اور ہمیں اس کے کن پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے انسانی نظم اور انتظام کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں۔ ان کی تاریخ بحمدہ تعالیٰ میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو 4 بنیادوں پر منظم کیا۔ سب سے پہلے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اسے تقریر اور تحریر کی آزادی حاصل ہے۔ ان کی اجتماعیت کا فلسفہ اس نقطہ کے گرد گرد گھومتا ہے۔ دوسری بات، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق عبادت کا حق حاصل ہے، وہ جس کی چاہے عبادت کرے۔ تیسری چیز، وہ آزادی کی جہت کو متعین کرنے کے لیے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو اس میں انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس انسان کا حق ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، اور
چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ پیس اور امن ہر انسان کا حق ہے. انہیں اپنا دستور منظم انہی 4 بنیادوں پر کیا اور کہا کہ ہم دنیا بھر میں ورلڈ آرڈر کے ذریعے تکمیل ضرورت کی آزادی دیں گے، امن کی حفاظت کریں گے، ہر انسان کو یہ حق دیں گے کہ وہ تحریر اور تقریر میں وہ آزاد ہے. چوتھی چیز عبادت ہے. کوئی آدمی کسی کے معاملے میں تعرض نہ کرے. میرے دوستو، اس ملک کی جو بگ گنز ہیں، بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اقوام عالم کو منظم کرنے کے لیے ان کے دستور مرتب کیے، وہ کہتے ہیں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی چیز نظریہ اور آئیڈیالوجی. کہتے ہیں ہم نے نظریات سے بغاوت کی ہے اور ہم نے بے نظریہ ہونے کی بنیاد پر اپنی قوم کو منظم کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کلیسا کو چھوڑا، انہیں چرچ کے خلاف بغاوت کی. ان کا خیال یہ ہے ہم نے کوئی ارسطو پیدا نہیں کیا، ہم نے کوئی افلاطون پیدا نہیں کیا. ہم نے پرانے تمام نظریات کے خلاف بغاوت کی اور بے نظریہ ہونے کی منزل تلاش کی. ہمیں ہماری ڈیسٹینیشن مل گئی. دوسری چیز، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مزاج کی اسٹڈی مست ہے. ہماری قوم کا مزاج ہی ایسا تھا، ہم نے اپنی قوم کو اپنے قومی مزاج کے مطابق آرگنائز کیا. تیسری چیز ہے ایکٹیویٹی، عمل. تو کہتے ہیں ہم نے بے نظریہ ہو کر منظم ہونے کو اتنا منظم کیا کہ ہماری ایکٹیویٹی ریزلٹ دے اور نتیجہ دے. آئیے میں برملا آپ سے کہتا ہوں، اگرچہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، بڑی مشکل سے میں الفاظ کو منظم کر رہا ہوں. یہ دنیا میں جتنی افراتفری، فساد، امن کی پائمالی، انسانی حقوق کا درم برم ہونا، بھوک، افلاس، انارکی اور بحران آپ کو نظر آ رہا ہے.
یہ سب انہی نظریات کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اپنے بلاد المسلمین میں باوجود اس کے کہ ان کا آقائے نعمت چیختا رہا کہ اقتدار ایک آدمی کے پاس آئے تو وہ ظلم کو جنم دیتا ہے، اور اقتدار کی تقسیم کی جائے تو اس سے بدنظمی لازمی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ مزے کا قول یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ جو مذہب ہے اس کی بنیاد طہارت پر ہے اور صفائی پر ہے۔ مذہبی لوگ جب بھی گورنمنٹ سیکٹر سے پیسے لیں گے تو مذہب کو درم برم کر دیا جائے گا۔ مذہبی لوگوں کو آزاد ماحول کے اندر طہارت کا نظام اور صفائی کا نظام قائم رکھنا چاہیے۔ پیسے لینے کی تجارت سے تو وہ لوگ بحث کریں جو اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ ہمارا میدان نہیں ہے۔ ہم تو خواجہ غریب نواز کے فالور ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے فالور، ہم بہاؤالدین نقشبند کے فالور، ہم سلطان الفقراء بہاءالحق زکریا ملتانی کے فالور۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب کا تقدس مذہب کو فالو کرنے ہی سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ میں اپنے بلاد المسلمین کے پرچم برداروں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو کہ دونوں جہاں سے خدا کی قسم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تم نہ اصحاب نظریہ ہو اور نہ تم بے نظریہ ہو۔ میں نام لوں گا امریکہ جو تم سب کا آقائے نعمت ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے نظریات سے دستکش ہونے کو منزل بنایا اور بے نظریہ ہونے کی منزل ہم نے تلاش کی۔ تم نہ یہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کا مزاج پڑھا، تم نے اپنی قوم کا مزاج بھی نہیں پڑھا۔ مسلمانوں کا اگر تم لوگ مزاج پڑھ لیتے، مسلمانوں کے مزاج سے اگر تمہیں آگاہی ہو جاتی تو تم اس راستے پر نہ چلتے، تم صرف صاحب مدینہ کا نام نہ لیتے، تم خاک مدینہ کو اپنے تاجوں کی رونق بناتے۔ بہرحال تیسری چیز ایکٹیویٹی ہے۔ وہ بلاد مسلمین جس کے لاکھوں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہوئی ہو اور ان میں بیج نہ بویا جاتا ہو، وہ قوم کس عملیت کا دعویٰ کر سکتی؟ جن لوگوں کا تم دامن پکڑنے والے ہو، ان نے تمہیں ویران کیا، تمہیں برباد کیا، تم سے نظریات چھینے، آزادی کے نام پر تمہیں غلام بنایا، تمہیں بکھیرا، تمہیں منتشر کیا، تمہیں فساد اور تخریب کا شکار بنایا۔ ہم نہ جھوٹوں میں شامل رہے، ہم نہ سچوں میں آ سکے، حالانکہ ہماری منزل صدق تھی،
سچائی تھی۔ میرے دوستو، جس قوم کا کوئی نظریہ نہ ہو وہ قوم تو بدماشوں کی قوم ہوتی۔ جب کارگاہ حیات میں انسان فیصلہ کر لے کہ بدماشوں کے نظام میں خیریت ہے اور شریفوں، اللہ والوں، خدا دوست لوگوں کے نظام میں کوئی رحمت نہیں، اس وقت وحی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں کوئی پیغمبر تمہارا ہاتھ پکڑے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے میں تمہیں قرآن مجید کی آیت سنانے لگا ہوں۔ ارشاد باری ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، دراصل یہ ایک انسانی ذہن پر ایک گرفت ہے کہ تم کائناتی انسانی پر حکومت کرنے، انسان کو اپنے پیچھے چلانے کی فکر رکھتے ہو۔ تو ذرا یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں تمہارا ہے کیا؟ کیا چمکتے ستاروں کی تم آج تک اپنے آپ کو مالک ثابت کر سکے ہو؟ مریخ کا نام تم نے لیا اور تمہارے 2-2 کلو کے ہیلی کاپٹر کیمروں کے ساتھ پورے مریخ کی ابھی تک تصویر نہیں بنا سکے۔ تم سماوات کی بات کرتے ہو، تم چھوٹے سے چھوٹے ستارے کی دھول تک رسائی نہیں حاصل کر سکے ہو۔ تم کہکشانوں کے نظام حرکت کو نہیں سمجھ سکے ہو، اور تم فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو ابھی تک نہیں گن سکے ہو۔ تم سمندروں کی چھاتی پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے وہ کتنے ہیں تم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکے ہو۔ پرندہ اڑتا کیسے ہے، مچھلی پانی کے اندر تیرتی کیسے ہے، چرند و پرند آوازیں نکالتے ہیں تو ان کی آوازوں کی لہر میں حسین نغموں کے راز کون سموتا ہے؟ ماہتاب کہاں سے چلتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے؟ آفتاب کتنی تمازت رکھتا ہے اور کتنی آغوش انسانیت پر نچھاور کرتا ہے؟ ڈنک کے رنگ 7 کیوں ہیں، اس سے زیادہ کیوں نہیں اور اس سے کم کیوں نہیں؟ تم نے بارشوں کے نظام کو ڈسٹرب کیا ہے تو 43 درجے مائنس ڈگری پر پہنچ کر تم خود تباہ ہونے لگ گئے ہو، تم خود برباد ہونے لگ گئے ہو۔ آسمان کتنی وسعت رکھتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ کائنات میں کتنی کہکشانیں ہیں تمہاری اس تک رسائی نہیں۔ تمہاری اپنے ماتھے کے نیچے جو 2 آنکھیں ہیں ان کی اندر کتنی پہنائی ہے تم وہ نہیں جان سکے۔ تمہارے اپنے کان جو سنتے ہیں ان میں کتنی گہرائی ہے تم یہ علم حاصل نہیں کر سکے۔ دل کی دھڑکنوں کے اندر جو چاشنی ہے، محبوب کیسے بنتے ہیں، محبوب کیسے ٹوٹتے ہیں، تم یہ جان نہیں سکے۔ تم عوالم کے آئین کیسے بنے، کیسے ٹوٹے، عروج اور زوال کا فلسفہ کیا ہے، تم یہ نہیں جان سکے۔
آسمان اگر ساتھ ہیں تو پہلے میں کیا ہوتا ہے، دوسرے میں کیا ہوتا ہے، تیسرے میں کیا ہوتا ہے، تم دستک نہیں دے سکے۔ زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، تم ان خزانوں کو ابھی تک پرکھ نہیں سکے۔ پانیوں کو کیسے اٹھایا جاتا ہے، کیسے اڑایا جاتا ہے، تم فارمولہ نہیں بنا سکے۔ آکسیجن کیسے موٹی ہوتی ہے، کیسے پتلی ہوتی ہے، تم یہ جان نہیں سکے۔ ہائیڈروجن کس طرح تباہی کیسے مچاتی ہے، تعمیر کا پیغام کیسے دیتی ہے، تم ابھی تک پوری طرح یہ نہیں جان سکے۔ تمہارا اس دنیا میں ہے کیا کہ تم اس کے مالک بنے بیٹھے ہو؟ رب کہتا ہے آسمان اور زمین تو اس کے لیے ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاثِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ کتاب مجید نے کہا کہ آسمان اور زمین کا جو مالک ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ کوئی چرچ میں بیٹھنے والا معبود نہیں، کوئی مندر میں رام بھاگ کے گیت گانے والا معبود نہیں ہو سکتا، کوئی تمہارا دیوتا نہیں ہے۔ سنڈے منڈے میں جو تم نے بت بنائے ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ دیکھو فاران کا خطیب آواز مارا ہے، محمد عربی کہہ رہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاثِبًا۔ میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت آپ نے بارہا پڑھی بھی پڑھائی بھی، لیکن اس واسبہ کے اندر 10 معنی جو دراصل دنیا کے ہر منکر کے چیلنج کا جواب۔ اس کارگاہ حیات میں جو بھی منکر ہے اسلام کا، دین کا، دعوت رسول کا اور رسوہ نبی کا، اس کے چیلنج کا جواب ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک حضرت علی کا قول سناؤں۔ اب خوش ہوں۔ ہم کب منع کرتے ہیں کہ کسی کا قول نہ سناؤ؟ اگر سنانے کے قابل ہے تو ضرور سناؤ، سنانے کے قابل ہے تو ضرور سناؤ۔ یہ ابو بکر صدیق سے راز پوچھو کہ سینوں پر اگے ہوئے بال اللہ کا ذکر کریں تو وہ مقدس ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر کی بات میں غور تو کرو کہ کس کے سینے پر بال اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کس کے بال؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، میری جان ان پر فدا ہو جائے، تمہاری جان ان پر فدا ہو جو تمہارے محبوب، میری جان علی پر فدا ہو۔ معاف کیجیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ 2 مخلص آدمی ہوں، 2 مخلص آدمی ہوں تو وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اگر 2 آدمیوں کو جدا ہوتے دیکھو تو ان میں سے ایک مخلص ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، ایک مخلص ہوتا ہے اور ایک منافق ہوتا ہے۔ اس لیے جب کسی سے ناراض ہو تو سوچنے میں کوئی بات نہیں کہ منافق تم ہو یا منافق وہ ہے۔ کوئی ایک آدمی تو نفاق کا بوجھ اٹھا رہا ہوگا، ایک آدمی تو کوئی منافق ہوگا۔ میرے دوست، ان ساری باتوں کے جواب آپ کو
واسبہ اس لفظ میں ملیں گے. یہ میں اپنا درس اپنی تفسیر سے دے رہا ہوں، اور الحمدللہ میں تفسیر جب لکھتا ہوں تو اپنے ہی قلم سے لکھتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ. واسب وسوب سے ہے. واسب لفظ جیسے واسق وسوق سے ہے، اسی طرح واسب وسوب سے ہے. معاف کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے دائمی. ایک معنی اس کا ہوتا ہے دائمی، ہمیشہ کے لیے کسی چیز کا ہونا. جو چیز ٹیمپریری ہو، جز وقتی ہو. یہ بلب ہے، رات کو جلتا ہے، دن کو بجھ جاتا ہے، یہ واسب نہیں ہے. روشنی کا مصدر اگر 6 مہینے ہوتا ہے اور 6 مہینے نہیں ہوتا تو وہ واسب نہیں ہے. معاف کرنا، ایک بندہ آپ کو کھانا دیتا ہے، اس کا کھانا دسترخوان پر 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 23 گھنٹے نہیں ہوتے. وہ دسترخوان واسبہ نہیں ہے. بارش جب برستی ہے، کبھی برسے کبھی خشک ہو جائے، اس کا مطلب ہے مطر واسب نہیں ہے. وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. واسب وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ ہو، جس کو مٹایا نہ جا سکے، جس کو دبایا نہ جا سکے، جس کو غروب نہ کیا جا سکے. رب کریم نے ارشاد فرمایا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے پاس بھیجے، یہ میرا دین لے کے آئے، یہ کتاب حیات لے کے آئے، یہ قرآن حکیم لے کے آئے، یہ دین مبین لے کے آئے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. کسی کا دین 500 سال کے لیے، کسی کا 1 کے لیے. میرے محمد کا دین جب سے کائنات ہے، جب تک رہے گی محمد کا دین رہے گا. اس میں ہمیشگی کا معنی اور اس میں دوام کا معنی پایا گیا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اچھا، یہ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اس میں بھی بڑے مزے کی باتیں ہیں. دعا کرو کہ خون کی گردش مجھے مہلت دیے رکھے اللہ کی طرف سے. تو میں آگے بڑھتا ہوں. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. مولانا اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک محبت سے چٹکی کاٹوں اور تمہارے بالوں سے جوں نکالوں. کیا حرج ہے؟ لیڈر ہمیشہ اس کو مانو جس کی سٹیٹ وسیع ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. اس بھائی لیڈر دا کی کرو گے جڑا پنڈی آپ کا لیڈر ہو لاہور جا کے چھوڑ دو. وہ کوئی لیڈر تھوڑا ہی ہے جو صبح کے وقت لیڈر ہو اور رات کے وقت اس کی قیادت کا فانوس جو ہے وہ بجھ جائے. اس لیڈر کا کیا کرنا؟ میرے بچے، لیڈر وہ مانے جس کی سلطنت یہاں میں بھی ہو، قبر میں بھی ہو، محشر میں بھی ہو، جنت میں بھی. یقین جانے جس وقت ہم یہ تلاش حق کے لیے نکلو گے تو میرے حضور کے سوا تمہاری نظر کسی کی دہلیز پر نہیں پڑے گی.
انہی کی قیادت واصب ہے، انہی کا قرآن واصب ہے۔ معاف کریے، چھوٹی چھوٹی خوشطبیاں کرتا ہوں کہ بڑا خوش ہوں، آج لاہور سے ظہیر صاحب بھی آئے ہیں، بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے لوگ، زبیب شاہ صاحب بھی آ گئے ہیں۔ پروگرام ہی یہی تھا کہ میں آج بیمار ہوں تو خطبے کے بعد ان کی نعت سنیں گے، پروگرام ہی ایسے تھا میرا، اس لیے ان کو لیٹ بلایا۔ سارے اچھے تھے، سونے سونے بندے، پیارے پیارے بندے بیٹھے ہوئے ہو، اکبر صاحب ہیں، عتیق صاحب ہیں، گجر خان سے تشریف لائے ہیں۔ اگر میں آپ کو ادھر سے ایک 10 کلو کا ایک تھیلا دوں، کہوں کہ اس بوجھ کو سنبھال کے رکھنا اور لاہور تک اس کو پورا رکھنا ہے، بیچ میں ضائع نہ ہونا، اگر راستے میں ہی آپ وہ تھیلا پھاڑ دیں، اس میں سے کچھ گرے، یا آپ کی امانت میں شک ہوگا یا آپ کی طاقت میں شک ہوگا، یا آپ کی نیت بدل گئی یا آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی نے چپٹا مارا، آپ سے چھین لی میری امانت اور اس امانت کو خراب کر دیا۔ اس لیے حضور نے جو امانت دی، نہ اس کو چھپٹا مارا جا سکتا ہے، نہ اس کی نیت میں شک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن ما علی و علی مع القرآن۔ سبحان اللہ۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا واسبہ۔ کائنات میں ٹاؤ مذہب ہے، جین مذہب ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈازم ہے، ہندو مت ہے، سکھ دھرم ہے، اور مسالک ہیں، فرق ہیں، سکولز آف تھاٹس ہیں۔ بچے ہمیشہ کے لیے نہ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔ رب کریم نے کہا کہ دین وہ مانو جو ہمیشہ تمہیں کام آئے، جب آنکھ بند کرو گے قبر میں کام آئے۔ میں نے کسی مذہب میں یہ نہیں پڑھا کہ بندہ جب مر جائے تو اس کی قبر میں اس کا نبی آئے گا۔ یہ صرف مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں یہ بشارت دی گئی کہ قبر میں پہنچو گے محمد عربی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ کتنا فینٹاسٹک، کتنا خوبصورت، کتنا جمال آور، کتنا حوصلہ آفرین اور کتنا ہمت آفرین مذہب ہے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یقین جانے کہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میں جاؤں محفل میں یا نہ جاؤں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ تو ویسے بھی اللہ کے سہارے چلتے ہیں، جائیں۔ میں نے کہا جزاک اللہ، آ گیا ہوں آپ کے سامنے۔ بچے، اس دنیا میں جب تمہارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا، ہوش بھی ہے، حواس بھی ہے، تو تمہیں قرآن دیا گیا، تو قرآن فرشتے سامنے تمہارے کرتے قبر میں کہ اے آنے والے یہ کیا ہے؟ مومن آدمی تو وہ بھی پڑھ لیتا، لیکن کتنے کریم ہیں میرے حضور، اور رب بھی کتنا کریم ہے کہ قرآن یہاں دیا کہ اس کو فالو کرو۔ قبر میں انسان جب آنکھ بند کرتا ہے بچے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اسے کوئی زندہ سہارا چاہیے ہوتا ہے جو اس کے سامنے آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے،
اس کا دل مطمئن ہو جائے، وہاں کتابیں پڑھنے کی جگہ نہیں، وہاں چہرہ دیکھنے کی جگہ۔ ما کن تقول فی حق ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری خبر میں آئیں گے، من ربک ما دینک، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ تھوڑا جان بوجھ کے آگے بڑھا ہوں، میں نے 10 معنی پورے کرنے ہیں کہ دین واسب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے دوست راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر لکھا کہ ایسا وسیع و عریض علاقہ، مفازہ واسبہ، تاج العروس نے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ گئے تو دیکھا کوئی جنگل ہے، اس میں درخت اگے ہیں، سبزہ اگا ہے، پھول لگے ہیں، خود رو درخت ہیں، کہیں اگائے ہوئے درخت ہیں۔ آپ چل 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 کے آپ کے پاؤں تھک کے، لیکن وہ سبزہ نہ ختم ہو اور درخت ختم نہ ہو، اور آنکھیں زیارت کر کر کے کبھی بند ہو کبھی کھلے، اور وہاں پرندوں کے چہچے سن سن کر کے کان کبھی تھکیں کبھی اکیں، کبھی تازگی اور نشاط اور شگفتگی محسوس کرنے لگ جائیں، تو کہتے ہیں کشادہ سبزہ، بہت زیادہ درخت، صرف زبان سے عرب درخت نہیں، صحیح معنوں میں اربوں درخت اگے ہوں، اور دور تک سبزہ نظر آئے، وسیع و عریض، اس کو کہتے ہیں مفازہ واسبہ، ایسا درختوں کا علاقہ جہاں اتنے درخت اگتے ہیں کہ وہ اتنے کشادہ ہیں، اتنے۔ اب اس معنی کو ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں رکھنے کے بعد وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے کہ بچے جس دین دی سلطنت کدے ختم ہی نہیں ہو۔ پہلے ہمیشہ رہنا ٹائم کے ساتھ بیلانگ کرتا تھا، اب مکان کے ساتھ، کہ جس دین کے ماننے والوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو۔ آپ کہیں یہاں دنیا میں تو فلاں ملک بڑا ہے، فلاں ملک بڑا ہے، فلاں ملک بڑا ہے، یاد رکھو کہ ہمارے دین محدود، ہمارے لیڈر محدود سلطنت کے لیڈر نہیں ہیں۔ رب کریم نے کہا کہ ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ آسمان اور زمین اس کی جنت میں سم ہو جائیں۔ جناب 1000 بندے ادھر بیٹھے ہیں تو ہر آدمی کی جنت اتنی وسیع کہ آسمان اور زمین اس کے اندر سما جائے۔ اب اربوں لوگ جس وقت جنت میں داخل ہوں گے اس جنت کی وسعت کا اندازہ لگائیں، اور پھر ان کے سرداروں حسن اور حسین کا اندازہ لگا دیں۔ الحسن والحسین۔ میں چپ ہو گیا ہوں۔ وڈی سلطنت دے وڈے لیڈر نال بگاڑو نا، ہماری نہیں مانتے تو اعلی حضرت ہی کی ماننے۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محدودیت تو ہے ہی نہیں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا۔ میرے دوست، اس کے بعد تاج العروس نے ایک تیسری بحث اٹھائی جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ۔ وہ کہتے ہیں کہ اوصاب، یہ علماء جتنے سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، آپ تاج العروس پڑھیں، اس میں لکھا ہے الاوصاب الامراض، کہ یہ جو اوصاب لفظ ہے جمع ہے، یہ تو بیماریوں کو کہتے ہیں۔ اوصاب ایسی بیماری جو بدن کے اندر جائے تو اس کا علاج نہ ہو، اور سرطان بن جائے وہ، تو ان بیماریوں کو الاوصاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو دین کے اصول ہیں، کیا ان کو بیماریاں قرار دیا جائے گا؟ اس مسئلے کو جناب التحقیق کے مؤلف نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حل کیا، اور وہ کہنے لگا کہ الاوصاب جو ناقابل علاج بیماریاں ہوں، جس وقت ان کا کوئی نسخہ شفا مل جائے تو وہ اوصاب نہیں رہتے، نسخہ شفا بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں وصبہ اور واسبہ یہ شفا کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ رب کریم نے کہا باقی ادیان زندہ باد، لیکن وہ بیماریاں دیں گے، لیکن اے مصطفیٰ کا دامن پکڑنے والوں، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے، جو ہزاروں بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ انسان کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا معنی اس کا خالص ہونا۔ خالص ہونا، اور خاص کر کے جس وقت آپ گندم کو پیسیں تو گندم کو پیسنے کے بعد آپ میدا نکالیں، تو یہ جو میدا نکالتے ہیں گندم میں سے، اس کو خلوص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ چٹا بھی ہوتا ہے، وہ سونا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، اس سے مٹھائیاں بھی بنتی ہیں، وہ لذت بھی دیتا ہے، وہ طاقت بھی دیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ اگر ہو تو سمین امین اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر تم حسن کے پرستار ہو اور تم بیوٹیفل اور ہینڈسم چیز کو تم پسند کرتے ہو، تو اگر تم صاحب مذہب کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو محمد جیسا سونا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کان الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کا چہرہ انور ایسا تھا جیسے سورج ان کے چہرے میں اتر آئے۔ میرے دوست، اور اگر کہتے ہیں کہ اپنے اصولوں کے اعتبار سے دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو نوازش ہے، جو عطا ہے، وہ کسی اور دین میں نہیں۔ اگر آپ اس کو سیاست پر
میرے قول کو مبنی نہ سمجھیں، حقیقت تلاش کریں میری اس قول سے، تو میں ایک بات آپ کے سامنے کروں۔ وہ لوگ جنہوں نے لنگر چلانے کے دعوے کیے، ان کے لنگر کا پانی خشک ہو گیا، ان کے آٹے پیسنے والی فلور ملیں بند ہو گئیں، اور اخباروں میں چھپنے والی خبریں ان کا چراغ گل ہو گیا، ان کے لنگر جو ہیں وہ بند ہو گئے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، غریب نواز کا لنگر تو ابھی چل رہا ہے، گولڈا شریف کا لنگر تو چل رہا ہے، بابا بلے شاہ کا لنگر تو چل رہا ہے، بہادر نقش بند کا لنگر تو چل رہا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جو معنویت اور نوازش اور عطا محمد عربی کے دین میں ہے، وہ کسی اور نظام میں نہیں ہے، کسی اور سسٹم میں نہیں ہے۔ میرا حق ہے کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں کہوں، بچے، آپ کو بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے خود مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے ہیں جو ازمیلال ذہن کے اندر پیدا کرتے ہیں عقیدے کا۔ کم از کم آپ لوگ جو محرابوں میں بیٹھتے ہو، تمہارے خطبات پژمردہ نہیں ہونے چاہیے، تمہارے بیانات جو ہیں ان کی ندیاں خشک نہیں ہونی چاہیے، اور تمہارے افکار دینیہ کی خوشبو جو ہے ان کے گلاب مہکتے رہنے چاہیے۔ جس وقت دیندار طبقے کو بھی بکھیرا گیا، میں کیا کہوں، میں کیسے کہوں، میں کس سے شکوہ کروں کہ دینی لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، دنیاوی لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، قرآن مجید سے دور کرنا، کتاب حیات سے دور کرنا، بہت بڑی زیادتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ دائمی ہے۔ اچھا، جو چیز فطرت کے مطابق ہو وہ واسبہ ہوتی ہے، جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ واسبہ نہیں ہوتی۔ ایک ماں ہے، اس کو اپنے بچے سے پیار ہے، بڑی معروف بات ہے کہ قاضی صاحب کے سامنے مقدمہ پیش ہوا ہو، کہا کہ یہ اس کا بچہ ہے یا اس کا بچہ ہے، تو قاضی صاحب نے کہا ٹھہرو میں اس کو ذرا ذبح کرتا ہوں، تو جو حقیقی ماں تھی وہ کہتی تھی ذبح نہ کریں، یہ دوسرے کو دے دیں۔ تو جو فطرت ہے وہ بولتی ہے، جو فطرت ہے وہ انسان کو سمجھاتی ہے، جو فطرت ہے وہ انسان کو باہوں پر اٹھاتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے باقی سارے دین جو ہیں وہ یا آنکھ کے ہیں یا دماغ کے ہیں، محمد کا دین تمہاری فطرت کا دین ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین تمہارے سامنے پیش کیا وہ دین فطرت ہے۔ معاف کریے، میرے ایک دوست ہوتے تھے، نام جان بوجھ کے نہیں لیتا، میں جب ان کو وظیفہ بتاتا کہ آپ یہ پڑھیں تو وہ آگے سے جواب دیتے شاہ صاحب کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا، میں پھر وظیفہ بدلتا، وہ پھر 2 ماہ کے بعد وہ کہتے نہیں کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ایک دن میں ان کے گھر گیا تو میں نے کہا تو میرا مرید ہے، میں تیرے کان کھچائی کروں گا، مجھے سچ بتا تو کرتا کیا ہے؟
تو وظیفہ پڑھتا نہیں ہے، ویسے ہی تو آگے سے جواب دے دیتا ہے۔ کہنے لگا شاہ صاحب اس دفعہ چھوڑ دو، منو سونا بنانے دی ٹھڑک ہے، وظیفے تو مجھ سے پڑھے ہی نہیں جاتے، میں کہتا ہوں سونا کسی طرح بن جائے۔ میں نے کہا بنا بھی ہے کبھی؟ کہتے بس تھوڑا جا فرق رہے گا، یہ ٹھڑکی جتنے بھی ہیں نا دنیا میں، یہ ان سے 10 سال گزر جاتے ہیں، کہتے بس تھوڑا سا فرق رہ گیا، تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے۔ آپ سمجھے نہیں، میں واسبہ کا معنی بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ آپ کو ایک آدمی فارمولہ بتاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس فارمولے پر عمل کریں تو نتیجہ بھی نکلے۔ میرے دوستو، ہر انڈے سے بچے نہیں نکلتے جناب، انڈے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، انڈے بک بھی جاتے ہیں، انڈے کھائے بھی جاتے ہیں۔ جنریشن میکنگ ہر انڈے کا مقدر نہیں ہوتی۔ نتیجہ خیزی کی ضمانت جو ہے وہ کسی نظریے میں دی نہیں جا سکتی۔ رب کہتا ہے واسبہ، محمد جو کہتا ہے وہ نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے۔ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دیا ہے اس میں نتیجہ خیزی کی ضمانت ہے۔ میرے دوست، واسبہ کا ایک معنی لسان العرب میں ابن منظور افریقی نے یہ لکھا کہ حسن کارانہ جذبوں کا موتی جو دین ہو، اس کو واسبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حسن کارانہ کا مطلب یہ ہے کہ ول پار اس میں بیدار کی جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ باہر گیٹ پر کون ڈیوٹی دے گا؟ جناب میں کہتا ہوں قاسم تم جاؤ اور گیٹ پر ڈیوٹی دو، تو اس کا دل نہ بھی کرتا ہو تو چلا تو جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ دل بھی اس کا چاہے، ویسے اس کا دل چاہتا ہے۔ اس کو میں جو بھی کہوں دل سے یہ کام کرتے ہیں میرے بھائی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ کون گیٹ پر ڈیوٹی دے گا، ادھر سے شیر افضل اٹھیں، ادھر سے بشیر القادری صاحب اٹھیں، میں اٹھوں گا، تو جس وقت دل کی ول پار کو اتنا بیدار کر دیا جائے کہ ہر آدمی کہے کہ میں قربانی دوں گا۔ فرمایا محمد کا دین ایسا نہیں جو مجبوری سے چلے، مصطفیٰ نے ایسا دین دیا ہے کہ حسین کربلا میں جا رہا ہے، یہ سر کٹانے کے لیے جا رہا ہے۔ حسن کارانہ جذبہ جس وقت کسی کے اندر پیدا کر دیا جائے تو یہ شان آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ہے۔ وہ دین جس کی تعلیمات میں تسلسل ہو، وہ دین جس کی تعلیمات میں تسلسل ہو، وہ مسلسل ہو۔ میرے دوست، یہ اعزاز صرف اسلام کو اور دین مبین کو حاصل ہے۔ ایک زمانہ میں ہماری کھڑکیاں ایک بابا جی صاف کرتے تھے، حالانکہ وہ ریاض میں بہت اچھی کمپنی میں کام کرتے رہے، بہت اچھی تنخواہ۔ مجھ سے آ کے کہنے لگے شاہ جی بس میرا دل ہے میری آخر اس مسجد میں آئے اور میں آپ کی مسجد کا خادم اٹھوں۔ میرے دوست، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے لیکن خادموں کی کمی تو نہیں۔ اب بھی جو اللہ تعالیٰ نے بابا جی دیے وہ نعرہ حیدری اتنا مشتاقانہ مارتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ میرے دوست، وہ فصل نہیں ہے جو ایک دفعہ اگے اور لوگ کھا کے فارغ ہو جائیں، پھر اس کا بیج جو ہے وہ فصل پیدا نہ کرے۔ رب کریم نے کہا محمد کو جو دین دیا ہے وہ قیامت تک وہ فصلیں لہلاتا رہے گا، اور اس سے نسلیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ یہ اعزاز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین
میرے دوست، امام جعفر صادق پاک نے ایک ترجمہ اسی لفظ کا کیا، وہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ کہا کہ جو چیز لازم ہو وہ واجب ہوتی ہے، جو چیز فرض ہو وہ لازم ہوتی ہے۔ کہا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بے شمار ادیان اور فرق ایسے گزرے ہیں کہ جن میں بے شمار چیزیں نفلی تھیں، دل کرے تو کرو، دل نہ کرے تو نہ کرو، لیکن فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہر ایک پر فرض کر دی ہے، وہ لازم ہے، اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اس میں کوئی آدمی اپنی مرضی نہیں جناب کر سکتا۔ میرے دوست، اس طرح 10 معانی میں نے آپ کے سامنے واصبہ کے بلڈ پریشر کی پوزیشن میں کر دیے، اگر ٹھیک ہوتا تو پھر 20 سناتا ہاں آپ کو۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا۔ میرے دوست، یہ جو 10 کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں، ایک کال بس سنا کے بات کو ختم کروں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر یہ جو 10 صفات ہیں، نہ اس کے دین میں پیدا ہونے دیتی ہیں، نہ اس کے اندر پیدا ہونے دیتی ہیں، انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ بچے، سب سے پہلی چیز ہے جیلسی، حسد، انسان کو تباہ کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے بیک بائٹنگ، غیبت انسان کو تباہ کرتی ہے۔ تیسری چیز لائی، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سیاست کی گندی گلی سے بچا دیا، مجھے نکال دیا، مجھے آبا و اجداد کے راستے پر ڈال دیا۔ بلاد المسلمین کے اسٹیٹس مین اور انظمہ کو چلانے والوں سے گزارش ہے، واسطہ خدا کا جھوٹ گالی گلوچ کی حوصلہ افزائی نہ کرو۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اس کا نام تم نے یو ٹرن رکھا ہوا ہے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ مرد حر اے اللہ امت مسلمہ کو عطا کر، جو سچ کی بنیاد پر ایک دفعہ پھر محمد عربی کے مدینہ کا سچا نقشہ قافلہ انسانیت کے سامنے بے نقاب کر دے۔ دھوکہ، ڈیسیو کرنا بہت بری چیز ہے، اور ملاوٹ، خواہ اشیاء میں ملاوٹ ہو، خواہ باتوں میں ملاوٹ ہو، خواہ کیریکٹر میں ہو، کردار میں ہو، انسان کو یہ چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ میرے دوست، میں نے بات شروع کی تھی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور ہمت بھی ہوئی تو میں یہیں سے اپنی بات اگلے پیر کو شروع کروں گا آپ کے سامنے۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔